1400 سال میں کسی نے سما عند القبر نبی کا انکار کیا؟ جی بالکل، سب سے پہلے قرآن نے انکار کیا اور پھر قرآن پڑھ کے ام المومنین سیدہ عائشہ نے انکار کیا اور فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، اور من فی القبور نبی غیر نبی امام الانبیاء سب کو شامل، اور دنیا کے ملا کو میرا چیلنج کہ ام المومنین نے جب یہ آیت پڑھی اور ہر ایک من فی القبور کا انکار کیا سما کا کہ کوئی بھی نہیں سنتا، امام الانبیاء کو اگر مستثنا کیا ہو، مولوی کا حوالہ پیش کرنا مولوی کا کام، 1,00,000 روپیہ انعام دینا میرا کام۔ ام المومنین نے آیت کو عموم پہ رکھ کے استدلال کیا کہ کوئی قبر میں جانے والا نہیں سنتا۔ حضرت ام المومنین اور پھر خاص کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام کا خصوصی حوالہ بھی موجود۔ امام زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا، اس نے وہاں پر فرمایا کہ قبر پہ بھی نبی کریم علیہ السلام سلام نہیں سنتے اور درود بھی نہیں سنتے، اور یہ مسئلہ صحابہ سے لے کر تمام صحابہ میں سے، بلکہ میں پورے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں کہ 1,00,000 صحابہ میں سے ایک صحابی پیش کر صحیح سند کے ساتھ جو اللہ کے محبوب کے قبر پر سما کا قائل ہو، صرف ایک صحابی پیش کر، نہیں پیش کر سکتا تابعی پیش کر، نہیں پیش کر سکتا 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کر دے جس کا عقیدہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یا روضہ اقدس پہ سلام سنتے ہیں، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں ایک صحابی کا عقیدہ نہیں بتا سکتا، تابعی کا، 4 اماموں میں سے کسی امام کا، پھر آنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم امتی بننا ہے تو صحابہ کا عقیدہ مان کے چلنا ہوگا۔ اگر صحابہ سے ہٹ کر اپنے ملا پیر ماسٹر یا کسی چوڑے چاڑے کی بات مانی، نرا بے ایمان اور زندیق ہوگا، ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔